اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رضي الله تعالى عنه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اے میرے غلاموں اذا تروا الہلال، کہ جب تم رمضان المبارک کا مقدس چاند دیکھو فصوموا تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ اور جب تم شوال المکرم کا جو ہے روزہ دیکھو چاند دیکھو تو جو ہے عید کرو، یعنی فَأَفْطِرُوا روزہ توڑ دو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی دونوں حدیث میں نے جو ذکر فرمائی، حضرت امام بخاری اپنے شیوخ سے اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرماتے ہیں. کتاب الصوم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، کہ جب تم جو ہے ہلال کو دیکھو تو رمضان مبارک کے مقدس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو. اس جو ہے حدیث مصطفیٰ کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الصوم اور رقم الحدیث جو ہے 1900 ہے، اور پھر دوسری جگہ یعنی امام بخاری نے اسی حدیث کو کتاب الصوم میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 1906 ہے، اور پھر اسی حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دوسرے الفاظ کے ساتھ مختلف اسناد کے ساتھ 3 جگہ اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے. حدیث نمبر 1907. اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. حدیث نمبر 1080. 3-4 جگہ اس کو جو ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے. حدیث نمبر ہے 2320 اور 2320 میں حضرت 2320 جو ہے حدیث نمبر ہے. امام ابو داؤد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی اسناد کے ساتھ مختلف اسناد کے اپنے شیوخ کے ساتھ جو ہے اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. انہوں نے بھی آخری راوی حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں. اور حضرت امام نسائی نے اپنی سنن میں اسی حدیث مصطفیٰ کو 3 جگہ ذکر فرمایا. حدیث نمبر ہے 2120 2121 اور 2122. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہی آخری راوی ہیں. انہوں نے حضرت امام نسائی نے اپنے شیوخ اور اپنے اساتذہ سے جو ہے ذکر فرمایا مختلف اسناد کے ساتھ. اور حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے. حدیث نمبر ہے 1654 اور مختلف اسناد کے ساتھ. اور جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی حدیث مصطفیٰ کو 2 جگہ ذکر فرمایا اپنی موطا میں جو ہے ذکر فرمایا. حدیث نمبر 781 اور 782. اور حضرت امام دارمی نے اسی حدیث مصطفیٰ کو
اپنی جو ہے مسند میں ذکر فرمایا ہے 2 جگہ، حدیث نمبر 1726 اور 1732۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی مسند میں اس حدیث مصطفیٰ کو 4 جگہ ذکر فرمایا ہے، اور آخری راوی ہر ایک نے، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، ہر ایک نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی اپنی مسند میں اس کو 4 جگہ ذکر فرمایا۔ رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر ہے 4488 اور 4611 اور 5294 اور 6323۔ تو ان محدثین مفسرین نے اپنی اپنی جو ہے مسند میں، اپنی کتابوں میں اس حدیث مصطفیٰ کو زینت بخشی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، جب تم رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا چاند دیکھو تو ویسے ہی روزہ شروع کر دو۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ جو ہے چھوڑ دو، یعنی افطاری کرو، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرو۔ تو یہ جو ہے دیکھنے کے اوپر موقوف ہے۔ اس کی کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ، آج کل جو لوگ جو ہے طرح طرح کے ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور طرح طرح کی جو ہے چیزیں، اخبار اور جو ہے ریڈیو اور سوشل میڈیا کی جو بھی غلاظتیں پھیل رہی ہیں، اس میں ان کے جو ہے اخبار پر جو ہے کان دھرتے ہیں اور اسی کو جو ہے سن کر اسی پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فلاں جگہ چاند ہو گیا تو جو ہے ٹی وی میں اعلان کر دیا گیا، ٹیلی ویژن میں اعلان کر دیا گیا۔ تو آج کے بد عقیدہ، بد دین، بد مذہب جو ہے یہودیوں کا طریقہ، جن کا جو ہے شیوہ حیات ہے، تو وہ لوگ جو ہے 5 منٹ 4 منٹ پہلے بھی جو ہے اذان دے دیتے ہیں، اور اس رؤیت ہلال کے مسئلے میں بھی وہ اہل سنت سے مختلف ہیں۔ تو ان کے جو ہے قول کو ہمارے عوام اہل سنت جو ہے اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بتائیے وہاں اعلان ہو گیا، آپ نے اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ اس کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ازکی الہلال بابطال ما احدث الناس فی امر الہلال، جو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 1305 ہجری میں اس کتاب کو جو ہے لکھا تھا، اور ایک کتاب اور لکھی طرق اثبات الہلال، امام اہل سنت نے 1320 ہجری میں اس جو ہے مقدس رسالے کو تحریر فرمایا تھا، اور ایک اور جو ہے امام اہل سنت کی کتاب ہے البدور الاجلہ فی امور الاہلہ مع شرح رفع العلہ عن نور الادلہ۔ اس کتاب کو امام اہل سنت نے 1304 ہجری میں جو ہے لکھا تھا۔ تو یہ، اور ایک کتاب اور ہے قانون رؤیت اہلہ، یعنی اس کتاب کو امام اہل سنت نے لکھا۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں ازکی الہلال بابطال ما احدث الناس فی امر الہلال، تو یہ 4 کتابیں ہیں جو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رؤیت ہلال کے شرعی ثبوت پر جو ہے عوام اہل سنت کو ایک جو ہے تحفہ عطا فرمایا اور طریقے بیان فرمائے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے، کہ دیکھو جو ہے چاند کا مسئلہ اتنا جو ہے آسان نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کہیں سے بھی خبر افواہ اخبار کے ذریعے سے سن لی اور اس پر ہمیں جو ہے عمل کر لینا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے طرق اثبات الہلال میں، طرق اثبات الہلال جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقدس رسالہ ہے جو آپ نے 1320 ہجری میں لکھا، اس میں 7 طرق بیان فرمائے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ رؤیت ہلال شریعت میں کس طرح ثابت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا طرق اثبات الہلال میں آپ نے ارشاد فرمایا ثبوت رؤیت ہلال کے شرعی کے لیے شرع میں 7 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ طریقے اول کیا ہے؟ خود شہادت رؤیت، خود شہادت یعنی شہادت رؤیت یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی، یعنی خود وہ گواہی دے۔ اور طریقے دوم میں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں شہادت علی الشہادہ، یعنی شہادت علی الشہادہ ہو، یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا، انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی، یہ وہاں کے گواہان اصل حاضری سے معذور ہوں۔ یہ طریقے دوم ہے۔ اور طریقے سوم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ شہادت علی القضاء، یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام کے یہاں رویت ہلال پر شہادتیں گزری اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا، اور دو عادل گواہوں نے جو اس گواہی کے وقت موجود تھے انہوں نے دوسرے مقام پر اس قاضی اسلام کے روبرو یا حاکم اسلام کے روبرو یا وہ نہ ہوں تو مفتی کے حضور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں حاکم کے حضور فلاں ہلال کی نسبت فلاں دن کی شام کو ہونے کی گواہیاں گزری ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا مقدس و متبرک جو ہے طریقہ امام اہل سنت نے جو ہے علماء فقہا محدثین سے جو ہے نقل فرما کر ہمیں یہ تمغہ عطا فرمایا۔ طریق چہارم میں میرے امام فرماتے کتاب القاضی الی القاضی ہے، یعنی قاضی شرع جیسے اس سلطان اسلام نے مقدمات کا اسلامی فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہو اور وہ دوسرے شہر کے قاضی کو گواہیاں گزرنے کی شرعی جو ہے طریقے پر اطلاع دے، تو ایسی یہ جو ہے طریق چہارم ہے، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اور امام اہل سنت طریق پنجم میں ارشاد فرماتے ہیں استفاضہ، یعنی کسی اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن رویت ہلال کی بنا پر روزہ ہوا یا عید کی نماز ادا کی گئی۔ اب طریق ششم میں امام اہل سنت فرماتے اکمال عدہ، یعنی اکمال العدت، اکمال مدت کیا؟ یعنی یہی حدیث مصطفیٰ جو میں نے جو ہے آپ کے جو ہے گوش گزار کیا، کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور فی روایت فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ تو یہ اکمال عدت کے بارے میں، اکمال مدت کے بارے میں بیان فرماتے امام اہل سنت، یعنی ایک مہینے کی جب 30 دن کامل ہو جائیں تو دوسرے ماہ کا ہلال آپ ہی ثابت ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ کرنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مہینہ 30 دن سے زائد کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے یہ یقینی ہے۔ کیوں یقینی ہے؟ آقا نے فرمایا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ 30 دن جو ہے یہ کیا کرو؟ پورے کرو، 30 روزے یا 30 دن جو ہے یہ پورے کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو مہینے جو ہے 29 یا 30 کا ہی ہوتا ہے، تو 29 میں یہ مسئلے ہوئے، لیکن 30 میں تو یقینی ہے، تو اس لیے امام فرماتے۔ اب طریقے ہفتم میں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے علامہ شامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے توپیں سننے کو بھی حوالی شہر کے دیہات والوں کے واسطے دلائل ثبوت ہلال سے گردانا ہے، یعنی گنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی شرائط مشروط ہوں گے کہ اسلامی شہر میں حاکم شرع معتمد کے حکم سے 29 کی شام کو توپوں کے فائر صرف بحالت ثبوت شرعی رویت ہلال ہوا کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے توپوں کی جو ہے آواز یا توپیں جو ہیں جو چھوڑی جائیں گی تو اس سے سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ جو ہے چاند ہو گیا۔ اقول، یہیں سے ظاہر ہوا کہ ایسے اسلامی شہر میں منادی پر بھی عمل ہوگا جو ندا کر رہا، حتیٰ کہ اس کی عدالت بھی شرط نہیں، جبکہ معلوم ہو کہ بے حکم سلطانی ایسا اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رویت طرق اثبات ہلال کا جو ہے پورا جو ہے بیان فرمایا ہے طریقہ کہ یہ طریقے ہیں، یہ 7 طرق امام اہل سنت نے جو ہے بڑے بڑے فقہا اور جو ہے اجلہ علماء سے جو ہے آپ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جلد نمبر 8 پر آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ پہلا رسالہ صفحہ نمبر 245 سے لے کر 273 تک ہے، اور دوسرا رسالہ جو ہے 275 سے لے کر 311 تک ہے، اور پھر تیسرا رسالہ 311 سے 322 تک ہے، اور چوتھا رسالہ 323 سے لے کر جو ہے 342 تک ہے۔ تو یہ جو ہے
امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک جو ہے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی نایاب تحفہ عطا فرمایا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، علم و ادب کا پیکر، حسن و وفا کا سنگم، خورشید جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔